بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن ہے باب صوم کا سبق نمبر 5، حسن معاشرت۔ کل ہم نے حسن معاشرت کے معنی و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے حسن معاشرت کے مختلف پہلو۔ کلاس اسلام نے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نظام میں اخلاق کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس لیے کلاس اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ کلاس کسی بھی معاشرے کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، اور گھر میں سب سے زیادہ اچھے سلوک کے حقدار والدین ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ کلاس ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سوتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، اور جنت میں ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ انسان کا سب سے زیادہ جو حق ہے اس پر اس کی ماں کا ہے۔ اسی لیے والدین کے حقوق کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں کہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت بہتر انداز میں کی جائے، ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آیا جائے۔ یہی نہیں کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی جو اس کے پہلو میں رہتا ہو بھوکا رہے۔ کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روح سے ہر انسان پر پڑوسیوں کی بہت زیادہ حقوق ہیں۔ خوشی اور غمی کے موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی ضرورتوں اور ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے، اور انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا اذیت نہ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ گمان ہوا کہ پڑوسیوں کو جائیداد میں حصے دار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا، ابو ذر جب شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ یہی نہیں کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلح رحمی کرے۔ یہی نہیں کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں کی مکمل خبرگیری رکھیں اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں۔ رشتہ داروں کی خوشی غمی میں ان کا ساتھ دیا جائے، اور ان کے حقوق ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کلاس فقراء اور مساکین معاشرے کے کمزور افراد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہیں جھڑکنے کے بجائے ان کی امداد کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، ان کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔ یہی نہیں کلاس ہمارے دین ہمیں دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ مصیبت کے وقت ان کے کام آیا جائے، خود غرضی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے محبت کا رویہ اختیار کیا جائے۔ ہمارا دین تو ہمیں بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ تو کلاس اس لیے ہمیں بیواؤں اور یتیموں کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق پورے کریں، ان کی مکمل خبرگیری کی جائے، انہیں ضروریات زندگی فراہم کی جائے، اور یتیموں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کیا جائے۔ یہی نہیں کلاس ہمارا دین تو مہمانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں مہمانوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے۔
انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے واضح اصول پیش کرتا ہے۔ حسن سلوک پر اس لیے بھی زور دیتا ہے کہ حسن سلوک ادا کرنے سے معاشرے میں محبت، امن، سکون، اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور جب تمام انسانوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہتے ہیں تو وہ پرسکون زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام صلاحیتوں کو معاشرے کی ترقی اور فلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آئی کلاس حسن معاشرت کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ آنسر: حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ باحیا اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے، دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، قانون کا احترام کیا جائے، پڑوسی کا خیال رکھا جائے، مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، مجلس کے آداب کا خیال رکھا جائے، خواتین کا احترام کریں، انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کریں، اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دی جائے، اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے۔ اگلا پیراگراف دیکھیں کلاس اس کے اوپر چند پوائنٹس بنے جو کہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، مسلمان بھائیوں کی امداد۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی امداد اور خیر خواہی اور غمگساری کریں۔ اگلا پوائنٹ، تہواروں اور تقریبات، شادی بیاہ، وفات اور جنازے وغیرہ کے موقع پر دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اگلا پوائنٹ، تمسخر نہ اڑائیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، چڑھانے کے لیے نام نہ بگاڑیں۔ الزام تراشی اور تن سے گریز کریں، کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس سے اگلا پوائنٹ دیکھیں، شکریہ ادا کرنا۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے یا کچھ دے تو اس کا شکریہ لازماً ادا کریں، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ لیں۔ یہاں تک سوال نمبر 2 کا آنسر ہے۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، اسلام نے والدین اور اساتذہ سے کیسے پیش آنے کا حکم دیا ہے؟ آنسر دیکھیں، حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے کلاس۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، حیا اور وقار کے حوالے سے کیسے زندگی گزاری جائے؟ آنسر: حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ باحیا اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے، دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، قانون کا احترام کیا جائے، پڑوسی کا خیال رکھا جائے، مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، مجلس کے آداب کا خیال رکھا جائے، خواتین کا احترام کریں، انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کریں، اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دی جائے، اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے۔ کلاس یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ مشکل سوالات اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔